अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। डायलॉग की गूंज, हुकूमती इत्तेहाद कहता है कि बात करें, तहरीक इंसाफ कहती है कि पहले हमारी मैंडेट के बारे में बात करें और उसके बाद हमारे कायदीन को रिहा करें, फिर गुफ्तगू होगी। क्या इस वक्त कोई डायलॉग, उसकी गुंजाइश है भी या नहीं? प्रोग्राम की पहले से हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद बिजली महंगे होने की वजह क्या है, आज आपको आपके बिजली का बिल समझाएंगे और ये बताएंगे कि पाकिस्तान में बिजली सबसे ज्यादा महंगी क्यों है इस खत्ते के अंदर, और आपको उसमें कितने हिडन टैक्स और कॉस्ट लगकर आ रही हैं। तो ये सेकंड सेगमेंट तो जरूर देखिएगा आपको अपने बिजली के बिलों की वजह समझ में आ जाएगी। आखिर में इसराइल ने आलमी अदालत इंसाफ का फैसला हवा में उड़ा दिया है, इस पे बात करेंगे। लेकिन आगाज करते हैं डायलॉग के हवाले से। ऐसी की जो पहली मीटिंग थी, वो मीटिंग जो कल हुई, बल्कि एक दिन उससे पहले हुई, उसमें सीएम केपी को नहीं बुलाया गया। लेकिन उसके बाद जो कल मीटिंग हुई उसमें गंडापुर साहब को बुलाया गया। वो वहां पर बैठे थे। जब गुफ्तगू हुई और बाहर निकले तो फिर उनसे सवाल पूछा गया कि आपने वहां पर क्या बात की, क्या कोई इमरान खान साहब के हवाले से बात की? तो इसका जवाब क्या दिया गंडापुर साहब ने, जरा सुनिए। खान साहब का मामला है, वो हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है। हमने हमेशा कहा है कि हम लोग पहले दिन से लगे हुए हैं। हमारी एक तहरीक है, अपने लीडर के लिए एक तहरीक है, हम चला रहे हैं उसको। लेकिन उसके लिए एक अलहदा बातचीत है जो शुरू है, और इस तरह इमरान खान साहब ने अब नोटिफाई भी कर दिए हैं, बंदे आइडेंटिफाई भी कर दिए हैं कि बात कर सकते हैं। वो हमारी एक बार उस लेवल पे शुरू है। कमेटी से कोई दुआ सलाम हुई है सर? हाँ जी, बिल्कुल हुई है, 2 बार हुई है जी। बात नहीं हुई है सर इस हवाले से कोई बात, या आगे कोई जब मुझे वैसे ही मौका मिल रहा है बात करने का, वो ठीक है, तो मेरे ख्याल में मुझे ऐसी जगह पे बात करने की जरूरत नहीं है। अब अली अमीन गंडापुर साहब के इस बयान से जो हम बात अखज कर रहे हैं वो ये है कि ऑलरेडी कहीं बातचीत हो रही है, इसलिए एसआईएफसी के अंदर ये मामला उठाने का उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि भाई जब ऑलरेडी चैनल्स खुले हुए हैं तो हम क्यों वहां पर बैठकर इस पे बात करें। उनकी जबान से, उनके स्टेटमेंट से तो ये अखज किया जाता है। लेकिन बातचीत करनी कैसे है, बातचीत करेगा कौन और किसके पास अथॉरिटी है? लेजिटिमेट जो कंसर्न्स हैं दूसरी तरफ वो हुकूमती इत्तेहाद के भी हैं। राना सनाउल्लाह साहब जिसकी नुमाइंदगी करते हैं, वो कहते हैं कि अगर हमने सारी बातें तहरीक इंसाफ की मान ली तो उसके बाद हम जेलों में होंगे और फिर हमारे हालात बुरे होंगे। तो पीएमएलएन क्या समझती है कि मुज़ाकरात का आगाज किन इश्यूज पे होना चाहिए, जरा ये सुनिए। वो कहते हैं कि जी आप पहले हमारा मैंडेट दे दें, हमारे कैदी सारे रिहा कर दें, उसके बाद मैंडेट उनको वापस करके उनको हुकूमत में बैठा दें, तो फिर बात हमने क्या करनी है? फिर तो हम तो जेलों में होंगे ना, फिर हमने मुज़ाकरात फिर किस बात पे होने? मुस्तफा कमाल साहब ने इंटरव्यू दिया 2 दिन पहले वसीम बादामी साहब को हमारे ही चैनल के ऊपर, और उनसे पूछा गया जी कि क्या तरीकेकार है, निजाम बंद गली में जा रहा है, तमाम जो फैक्टर्स इसमें हैं वो तशवीशनाक है, जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं वो हर कोई फंसा हुआ है। अगर जो लोग समझते हैं कि ऐसा नहीं है तो वो किसी और दुनिया में रह रहे हैं, तो क्या हल होगा? तो उन्होंने इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा साहब एक दूसरे को रास्ता दें, एस्टैब्लिशमेंट को भी रास्ता दें। सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि भाई नवाज शरीफ साहब और इमरान खान भी एक हो जाएं, सबको एक दूसरे से बात करके, और सब फिर मिलकर एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करें। उनको भी वे आउट देना, उनको भी वे आउट देना। आप उनको बोले जी हम तुम्हें देख लेंगे और तुम्हारी, भाई ये भी नहीं होगा ना। एक दिलचस्प बात बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब ने हमारे प्रोग्राम में कही, और उन्होंने कहा कि बातचीत हो रही है तहरीक इंसाफ से नहीं, लेकिन जो बाकी उनके इत्तेहादी है, जिसमें चकजई साहब का नाम मैंने लिया, मेंगल साहब का नाम लिया, मौलाना फजल रहमान साहब का, तो उस पे उन्होंने कहा कि ये गुफ्तगू हो रही है, उनसे राब्ते हमारे हैं, अभी वो मजीद डिस्क्लोज नहीं कर सकते। जरा सुनिए। अगर ग्रैंड डायलॉग की पहल करनी है आप लोगों ने, तो आप अपने साबिक इत्तेहादियों के साथ भी शुरू कर सकते हैं गुफ्तगू। हमारी गुफ्तगू जो है वो हमेशा होती रही है, अब भी होगी, आइंदा भी होगी। वो तो ऐसे लोग नहीं है कि वो कहें कि हम बात नहीं करेंगे, वो तो डायलॉग में बिलीव करने वाले लोग हैं। आपका कोई राब्ता हुआ है इन जमातों के साथ? कुछ चीजें जो है वो कबल अज वक्त करनी जो है वो मुनासिब नहीं होती। और उसके बाद वो मुलाकात हुई मौलाना फजल रहमान साहब की मोहसिन नकवी के साथ, और वो 23 तारीख को हुई। फाज शहबाज साहब ने हमारे कल प्रोग्राम में बताया, उनके अपने व्लॉग में भी उन्होंने कहा। उसके बाद शाहिद असलम साहब की खबर आई जिसमें उन्होंने कहा कि पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप की ऑफर की गई है मौलाना फजल रहमान साहब को। सो देखते हैं कि ये बातचीत कहां तक पहुंचती है। हमारे साथ असद कैसर साहब मौजूद हैं, साबिक स्पीकर, बहुत शुक्रिया, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है अली अमीन गंडापुर साहब की स्टेटमेंट के ऊपर आ जाए। उन्होंने ये जो एग्जैक्ट कहा मैं पढ़ दूं, क्योंकि पहले ही इस पर बातचीत चल रही है और खान साहब की रिहाई प्रायोरिटी है, इसलिए आर्मी चीफ से एसआईएफसी में बात नहीं की इस पे। 2 बार किसी और बात पे बात की, तो कोई चैनल्स खुले हुए हैं मुलाकात के, बातचीत के, कहीं कोई राब्ते हो रहे हैं। इस वजह से गंडापुर साहब ने वहां पर कहा कि मैं बात नहीं कर रहा, हम कहीं और बात कर रहे हैं और वहां ही बात हो करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
ابھی میں چونکہ اس کے بارے میں زیادہ نالج نہیں رکھتا، اور ابھی میری میٹنگ ہے علی مومن صاحب کے، آپ کے پروگرام کے فوراً بعد ہماری میٹنگ ہے، تو میں تھوڑا پوچھ لوں گا کہ کیا ہے، اور جو انفارمیشن ہے میں اسے لوں گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، سب سے پہلے تو جب بھی آپ بات کریں تو اس میں سنجیدگی بھی ضرورت ہوتی ہے، کہ حکومت کہتی ہے کہ مذاکرات کرے یا جو باتیں ہوتی ہیں اس کے لیے اعتماد سازی کے لیے بھی کچھ اقدامات ہونے چاہیے. اور ہماری گریوینسز جو ہے، ہماری مین گریوینسز تو یہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، اور صرف مینڈیٹ چوری نہیں ہے. نمبر 1 ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، جو 8 فروری تک، الیکشن سے 8 فروری تک جتنے اقدامات ہوئے، جو ہمارے ساتھ ہوا، ہر بچہ جانتا ہے کہ جس طرح ہمارا بلہ کا نشان ہم سے چھینا گیا، جس طرح ہمیں ٹارچر کیا گیا، ہمیں پبلک میں اپنی منشور کو لے کے جانے کے لیے موقع نہیں دیا گیا، اور مطلب جو حربے ہو سکتے تھے وہ ہمارے خلاف استعمال ہوئی. اور پھر اس کے بعد جو عوام نے ریئیکٹ کیا، یعنی انہوں نے بینگن، کدو، ڈول، اس قسم کی وہ دی، اس کے باوجود بھی عوام نے ہمیں مینڈیٹ دے دیا. اور رات کو پھر 45 کو 47 میں چینج کیا گیا، 47 میں اور رزلٹ ہے، 45 میں اور رزلٹ ہے. یعنی اگر بات چیت ہونی ہے تو سب سے پہلے تو ہماری گریوینسز جو ہے اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اور میں تو تجویز دوں گا، دیکھیں مطلب ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم بات نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں جو بات کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو آپ ہماری اس گریوینسز کو ایڈریس کریں. یعنی ہم تو وکٹم ہیں، ہمارے ساتھ کون ایڈریس کرے آپ کے گریوینسز؟ کیونکہ جو بھی اس وقت حکومت میں جو بھی ہے، جو پاور کریڈورز ہیں، پی ایم ایل این یہ حکومت ہے، شہباز صاحب ایڈریس کریں. میں بات کر رہا ہوں جی. بس سوال یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ آؤ مذاکرات کرو، اور کہتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہوتے. سب سے پہلے تو آپ اعتماد سازی تو کریں. آپ ایک طرف جو ہے نا ہمیں کہتے ہیں بات کریں، دوسری طرف جو ہے نا آپ ہمارے لوگوں کو گرفتار کریں، دوسری طرف آپ ہمارے خلاف نئے کیسز بنائیں، دوسری طرف آپ ہمارے لیڈر کے خلاف مزید پابندیاں لگائیں. کبھی کیبنٹ، پنجاب کیبنٹ جو ہے ایک ڈیسیژن کرے. پریکٹیکلی تم ایک کام کرتے ہو، اس لیے ہم اس کو سیریس نہیں لیتے. ٹھیک ہے. جو مسلم لیگ نون کی اور گورنمنٹ کی جو باتیں وہ صرف عوام کو دکھانے کے لیے، ٹاک شوز کے لیے، پریکٹیکلی اس پہ نہیں ہے. جب سنجیدگی ہوگی اور جب سمجھیں گے کوئی سنجیدہ چیز ہو رہی ہے، اور اس میں جو ہمارے جو مین جو اس وقت ہمارے خواتین جیلوں میں ہیں، جو ہمارے اس وقت کافی جو لیڈرشپ جیلوں میں ہیں، اور ان کے خلاف جو بندگڑت کیسے بنائی ہوئی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کو رہا کریں. آپ قانون کو اپنے اس کو چھوڑے، اس کے پیچھے جو پریشر ہے، جو اپنے بندوق رہا بندوق واپس لیں. ہم قانون کے مطابق اپنے کیسز لڑیں گے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے نا اعتماد سازی ہونی چاہیے. اگر آپ صحیح سمجھتے ہیں، کوئی بھی سمجھتا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، تو ہم سمجھتے ہیں، میری ذاتی رائے ہے کہ آپ فارم 45 اور فارم 47 کے ہمارے پاس جو ریکارڈ ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کا دیرینہ مطالبہ ہے کہ وہ ریکارڈ کے تحت جو فارم 45 پہ جو جیتے ہیں ان کا مینڈیٹ بحال کیا جائے. پی ایم ایل این کہتی ہے کہ اگر ہم نے یہ کر دیا، آپ کی ہر بات مان لی، تو آپ آئیں گے، اس کے بعد آپ کی گورنمنٹ بنے گی، پھر یہ سب جیل میں جائیں گے، پھر سارے بدلے ہوں گے، پھر سارے جو سکورز ہیں وہ سیٹل کیے جائیں گے. اس لیے وہ کیوں آپ سے بات کریں اس ایشو کی؟ آپ کی شرائط پہ کیوں بات کریں؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ آپ کی شرائط پہ جب بات کریں گے تو وہ جیلوں میں جائیں گے، آپ حکومت میں آئیں گے، اور آپ شاید پھر وہی سب کچھ کرے سختی ان کے ساتھ، جیسا کہ ابھی ہو رہی ہے. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے، مینڈیٹ چوری کیا ہے. بھائی جان، آپ کہتے ہیں کہ نہیں کیا ہے، ہم کہتے ہیں کیا ہے، تو پبلک میں لے کے آئے نا، پارلیمنٹ میں لے کے آئے. فارم 45 جتنی بھی ہیں ہمارے پاس ہے، انہوں نے تو جاری بنائی ہے نا، انہوں نے تو پھر بنا کے جو طریقہ کیا ہے یہ لے کے آئے پارلیمنٹ میں. پارلیمنٹ کے سامنے جو ہے نا پورا ہاؤس جو پارلیمنٹ ہے، بلکہ جوائنٹ سینٹ اور نیشنل اسمبلی جوائنٹ پارلیمنٹ بنے. تمام جو اس میں فارم 45 سے قوم کے سامنے رکھ کے جائیں، جو جعلی ہیں، جعلی لوگوں کو نکال کے اصلی مالکان کو اس کا حصہ دیا جائے. تو نہیں کرنے والی بات ہوئی نا کیسے صاحب، وہ تو یہ نہیں کریں گے نا. پہلے تو بات یہ تو پھر نہ ہی سمجھیے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں اور آ کے کہیں جی ہم حکومت چھوڑ رہے ہیں، یہ فارم 45 ہے، آپ آ جائیے، آپ وزیر اعظم بنے، آپ کے پاس عددی اکثریت ہے. تو یہ تو نہیں کرنے والی بات ہے نا. وہ کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ عوام نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. یہ اپنے آپ کو منتخب وزیر اعظم کہتا ہے. اگر ان کے اندر تھوڑی بھی اخلاقی کوئی جرت ہو، کوئی شرم اور کوئی حیا ہو، تو ان کو کہنا چاہیے کہ بھائی عوام نے ہمیں مینڈیٹ نہیں دیا ہے. اور یہ مجھے بتائیں جو کرائسس ہے، یہ کیسے اس کے پاس عوامی حمایت حاصل نہیں ہے، یہ کیسے اس ملک کو اس کرائسس سے نکالیں گے؟
میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر ہم مذاکرات کے لیے تیار ہے اس صورت میں کہ آپ فارم 45 جو ہے نا جوائنٹ سیشن بلائے تمام پارلیمنٹ کو، آپ جو ہے نا بنائیں کمیٹی بنائیں، اس میں تمام جتنی بھی فارم 45 ہے وہ سامنے لے کے آئیں، ڈیبیٹ ہو، ڈسکشن ہو، اگر ہمارا دعویٰ غلط نکلا تو بس دنیا کو پتہ چل جائے گا۔ تو ان شرائط پہ مذاکرات ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے اس کے اوپر؟ مطلب کہ آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ دروازے کھولے مذاکرات کے، اس میں آپ نے اتنی ایکسٹریم شرائط نہیں رکھی نا، مولانا صاحب نے اتنی ایکسٹریم شرائط رکھی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کے پی میں ان کا مینڈیٹ آپ لوگوں کو ملا ہے، یہ اگریمنٹ ہے، لیکن انہوں نے یہ سخت شرائط نہیں رکھی بات کرنے کے لیے کہ پہلے آپ ہمارا مینڈیٹ کے حوالے سے تسلیم کریں پھر ہم بات کریں گے۔ تو ادھر جو مذاکرات کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، وہاں ریلیکسیشن ہے، گنجائش ہے آپ کی، ادھر وہ گنجائش نہیں ہے، تو یہ کیسے آگے بڑھے گا؟ دیکھیے، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ مولانا صاحب کی جو گریوینسز ہیں، ہم نے بتایا ہے کہ ہماری کسی سیٹ کے اوپر کسی کو گریوینسز ہو تو ہم ہر وقت تیار ہیں۔ میں آپ کو آفیشلی کہتا ہوں، ہم بالکل تیار ہیں۔ یہ آپ نے مولانا صاحب کو آپ کی جماعت نے کنوے کیا ہے جب آپ کی مذاکرات ہو رہے تھے؟ نہیں، اس نے ڈیمانڈ ہی نہیں کیا۔ اچھا، اگر کوئی ڈیمانڈ آتا ہے تو ہم تیار ہیں۔ دیکھیے، ہم کسی جعلی مینڈیٹ کے اوپر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے پاس جو اچھا، میں ایک بات بتاؤں میڈم آپ سے، مجھ سے انہوں نے زبردستی کی یا ڈاکہ ڈالا ہے یا چوری کی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ بات کریں، تپڑ بھی مارے، ہمارے خلاف کیسز بھی بنائے، پبلک کو کہا ہم تو مذاکرات چاہتے ہیں، یہ مذاکرات سے بھاگ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سب سے پہلے ہمارے گریوینسز یہ ہے کہ آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا تو پہلے تو یہ تسلیم کر لو نا اس گریوینسز کو، مطلب مذاکرات تو گریوینسز کے اوپر ہوتی ہے نا۔ آپ نے سب سے پہلے ہمارے تحفظات کو ایڈریس کرنا ہے۔ اگر آپ ہمارے تحفظات کو نہیں ایڈریس کرتے اور آپ کہتے کہ آپ ہمیں مانو کہ بس ہم جس طرح ہے اس طرح ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن کچھ چیزوں کے اوپر ان تحفظات کو ایڈریس کیے بغیر بھی بات چیت ہوئی ہے، پیش رفت ہوئی ہے۔ فار ایگزامپل، پنجاب کے اندر 5 نشستیں تھیں سینٹ کی، جس کے اوپر آپ نے اگریمنٹ کے ساتھ آپ لوگوں نے بلا مقابلہ وہاں پر اپنی اپنی نشستیں طے کر لی، ہم ووٹ کے تناسب سے، یہ بات ہوئی۔ سینٹ کی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں، کمیٹیز ہیں، اس کے اندر اس کی کیا تناسب ہوگا، اس پہ بھی آپ لوگ بات چیت کر رہے ہیں۔ SIFC کے اندر بھی بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہیں، وہاں پر گفتگو ہو رہی ہے۔ تو انسٹنسز ہیں جہاں پر آپ لوگوں نے بھی اور انہوں نے بھی گنجائش نکالی ہے سسٹم کو چلانے کے لیے اکٹھے۔ یہ میں نے آپ کو 3 صرف اس میں سے گنوائے۔ اس میں آپ تو یہ کہ ہم نے ابھی نہیں کیا، ہم نے پہلے بھی کی تھی۔ جی جی، یہ میں کہہ رہی ہوں، یعنی سینٹ میں وہ اصل میں یہ ہوتا ہے 2018 میں بھی کہ کی ہم نے ہے اس وقت صرف یہ کیا کہ جو پیسوں کی لالت ہے اور پوری پارلیمنٹ جو ہے نا اس کو ختم کرنے کے لیے جو مینڈیٹ ہے وہ ایک معاملہ مجبوری کی تھی۔ لیکن یہ تو بہت بڑی بات ہے نا، ایک وزیر اعظم ہے، اب کیسے میں بتاؤں نا، آپ کسی سے سروے کروا دیں یا آپ کوئی قانون بتائے، کوئی ضابطہ بنائے، کوئی روایات بتائے کہ آدمی مسترد شدہ لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہوا اور وہ آ کے کہے میں وزیر اعظم، پھر دیکھو پھر الیکشن کی ضرورت بھی کیا ہے نا، پھر تو آپ ویسے بھی نوٹیفیکیشن کے ذریعے جو ہے کسی کو وزیر اعظم بنا سکتے ہیں۔ کیوں اتنا پریکٹس ہوا، کیوں دنیا کو دھوکہ دیا گیا؟ آپ عوام نے جو ہے نا، اچھا 70 ہزار لیڈ سے ہارے ہیں، اچھا خواجہ آصف جو ہے نا کنفرم ہارا ہے، حلف اٹھا لے، وہ قسم اٹھا لے اور کہے کہ میں جیتا ہوں۔ جتنی اسلام آباد کی سیٹیں، جتنی کراچی کی MKM کی سیٹیں ہیں، جتنی پنڈی ڈویژن کی کمشنر نے بات کی، سارے جو نا ہارے ہوئے ہیں، اور ہاری ہوئی یعنی اس کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے۔ ان کی اپنی بیویاں ان کو جو ہے نا نہیں سمجھتی کہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے، اس کو میں نے MP نہیں سمجھتی، اور وہ جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی کوئی شرم کوئی حیا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم آگے راستہ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم بات کرنے کی اس صورت میں تیار ہے کہ پہلے ہمارے گریوینسز کو ایڈریس کرو، اور ہمارے گریوینسز یہ ہے کہ آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے، آئے آپ پبلک کے سامنے یعنی رکھیں۔ مذاکرات جو بات چیت ہو وہ آپ کی جو گریونسز ہے پہلے اس کو سالو کریں اور اس کی آپ کی شرائط کے اوپر ہوں۔ مسئلہ صرف یہ ہے اس وقت کہ جو حکومت ہے وہ بقول اس کے جو میں نے ابھی مصطفیٰ کمال صاحب کا بھی آپ کو بیان سنوایا کہ جگہ سب کو چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی جگہ بنائی جائے، آپ کی بھی جگہ بنائی جائے، PMLN کی بھی جگہ بنائی جائے۔ کیا ایسا کوئی منظرنامہ ممکن ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں، میں سب سے پہلے میں کوئی ہارڈ لائنر نہیں ہوں، آپ کو پتا ہے۔ جی بالکل، اس لیے میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہی ہوں کہ کیا گنجائش ہے؟ میں صرف نہیں، میں حق کو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ جو سچ ہے، جو حق ہے، اگر ایک آدمی اتنا زورور ہے کہ اس نے چوری بھی کیا ہے اور اس نے دوری بھی کر رہا ہے کہ نہیں ابھی آپ نے ہمیں ماننا، اب پیسے تو میں نے آپ سے دے دیے ہیں، آپ سے تو میں نے زبردستی دے دیا ہے، لیکن جو ہے چونکہ میں بن چکا ہوں، نہیں ہو سکتا۔
کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے فارم 45 کو پارلیمنٹ میں لے کے آؤ, ٹھیک ہے, 45 کے اوپر ڈبیٹ ہو, پبلک کے سامنے ہو, پھر جو ہے نا راستہ نکلے. دیکھو آپ نے اس ملک کو بھی راستہ نکالنا ہے نا. دیکھیں اس وقت جو الیکشن ہوا, یعنی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, خان صاحب نے کہا تھا اور ہمارا بھی یہ ہے کہ ایک کمزور حکومت, لوڑی لنگڑی حکومت میں اگر ہم آتے بھی تو ہم پھر دوبارہ الیکشن میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں کسی صورت میں وہ نہیں مینڈیٹ ضرور کہ ہم اپنا لیجسلیشن نہ کر سکے, زیادہ مینڈیٹ چاہیے تھا. لیکن ابھی چونکہ آپ جو بات کریں اگین, کیونکہ آپ ہارڈ لائنر نہیں ہیں اپنی جماعت میں, ہمیشہ سے بات چیت کر رہے تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تب بھی بات کرنے میں انٹرسٹڈ تھے جب آپ کی پارٹی انٹرسٹڈ نہیں تھی. سوال میرا یہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر جائیں, اچھی بات ہے, یہ پارلیمانی اپروچ ہے, وہاں جا کر بات کریں, لیکن آپ کی جماعت کا ایک بڑا فیکشن کہتا ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ میں نہیں جانا, ہم نے فیصلہ سازوں سے, مقتدرہ سے, اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. آپ لوگ آپس میں طے کر لیں, آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ آپ انہی سے بات کریں گے یا آپ پارلیمنٹ کے اندر جائیں گے؟ مختلف رائے ہے, ہر کسی کی طرف سے ایک مختلف آگے بڑھنے کا منظر نظر. دیکھیں ایک تو یہ کہ ہمارے اس کے اوپر کافی ڈبیٹ ہوئی ہے, پولیٹیکل کمیٹی میں بھی ڈسکشن ہوئی ہے, خان صاحب سے بھی ہوئی ہے. ہماری اس کے اوپر کلیئرٹی ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جو میں کہتا ہوں, یہ جو میں نے تو اپنی ابھی پروپوزل دی ہے, ٹھیک ہے, یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے, جو میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ میں لے کے یہ ذاتی رائے, یہ پارٹی, یہ آپ نے پارٹی کو دی ہے؟ نہیں, یہ میں نے ابھی, چونکہ میں آپ کے پاس آ رہا تھا تو یہاں بیٹھے بیٹھے آپ نے یہ رائے, میں نے سوچا کہ ویسی یہ سارا ڈائلاگ بات ہوگی تو کوئی راستہ, تو ہم اس صورت میں راستہ دینے کے تیار ہے کہ ہماری گریوینسز جو ہے نا وہ ایڈریس ہو ہمارا, اور وہ ہے مینڈیٹ. سر وہ کون کرے گا؟ کیا یہ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کی پارلیمنٹ بیٹھے لوگ کریں گے یا مقتدرہ کرے گی؟ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ لوگ کون کرے گا؟ جو پاور کوریڈورز ہیں جو کہ مقتدرہ ہے, اور یہ جو اس حکومت میں سب دیکھو, ہم تو حکومت کو تو آپ سب کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس صورت میں ہوگی جب ہماری گریوینسز جو ہے نا وہ ایڈریس ہوں, اور ہماری گریوینسز یہ کہ فارم 45 کے مطابق عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے, پی ایم ایل این آپ کی خواہش اپنی اگر نہیں کرتے تو پی ایم ایل این کیوں کرے گی؟ دیکھو وہ پی ایم ایل این کیا وہ اس وقت کیوں یہ آپ کی ساری شرائط مانے گی؟ وہ حکومت میں ہے, وہ پنجاب میں حکومت میں ہے, ایک ڈیسنٹلی ان کے پاس وہاں پر جیسے تیسے بھی ایک انہوں نے وہاں پہ حکومت بنا لی, وفاق کے اندر پیپلز پارٹی کابینہ جوائن کر لے گی, وہ وہاں پر بھی ان کے پاس یہ نہیں کرتے نا. دیکھو یہ دنیا دیکھتی ہے, ابھی دنیا بہت آگے, اور خاص کر ہمارے پاکستانی قوم کے اندر بڑی شعور آ چکی ہے. میں آپ کو یہ آپ ریکارڈ پہ لگ کے, نواز شریف مستقبل کا جو ہے نا 14 جلد سین, یعنی اس سے کمزور پوزیشن اس کی ہوگی اگر یہ اس نے مال اسٹینڈ نہیں لیا. دیکھو مورلٹی کے اوپر انسان جو ہے بڑا بنتا ہے نا, یہ جاری چیزوں سے نہیں بنتا. یہ جتنی باتیں کرے یہ اس سے نہیں ہوگا. یعنی مسلم لیگ نون اگر ان کی ایک جعلی مینڈیٹ پہ بیٹھی رہے, اور ان کا جو آپ نے کہا کہ یہ انہوں نے مطلب جو عصر کو روزہ توڑا ہے نا, نواز شریف نے عصر کو روزہ توڑا ہے, تو اگر یہ مزید جو ہے نا یہ عصر کا روزہ جو ہے نا توڑے گئے تو یہ یاد رکھے کہ اس کی فیوچر میں کوئی پالیٹکس نہیں ہے, یہ فیوچر کی مسلم لیگ کاف ہے. یہ اس وقت جو عمران خان کو سپورٹ آ رہی ہے, عمران خان کی پاپولرٹی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون کی حکمرانی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. یہ پاپولیرٹی ہے, سپورٹ ہے, الیکشن کے اندر ووٹ پڑ گیا, آپ کو نشستیں مل گئی ڈسپائٹ سارے جو پارٹی کا نشان نہ ہونے کے. اب یہاں سے آگے کیا ہے؟ کیا سڑکوں پہ ایجیٹیشن کریں گے؟ نہ موسم اجازت دیتا ہے, نہ اس وقت بظاہر نظر آ رہا ہے کہ حالات اجازت دیتے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر آپ لوگ موجود ہیں ایک وائبرنٹ اپوزیشن کے طور پہ, تو آگے جو آپ نے یہ موومنٹ چلانی ہے, یہ جو آپ نے اتحاد بنایا ہے, یہ آگے کیا کرے گا؟ سڑکوں پہ احتجاج کرے گا, جلد سے کرے گا؟ اس کے لیے یہ ہے کہ ہم اس کو مزید ایک براڈر میں ایک آسپیکٹ کے طور پر ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں. جی ڈی اے کے ساتھ بھی ہماری بات چیت ہو رہی ہے, ہمارے جو لوکل چیپٹر ہے وہ ان کے ساتھ انگیج ہے, اور انشاءاللہ تعالی میں نیکسٹ ویک کراچی بھی جا رہا ہوں, ان کو ملنا, پیر صاحب کو اور باقی لیڈرشپ کو ملوں گا. ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ ہم ساتھ ہوں, اور ایک مشترکہ جلسہ بھی کراچی میں ہم کریں. مولانا صاحب کے ساتھ ہماری کافی پیش رفت ہوئی ہے, اور ہمارے ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا آگے بڑھ رہا ہے, اور وہ بھی ہم چیزوں کو جو ہے مزید چاہتے ہیں کہ اس کو مزید ہم ڈسکشن کریں, برین سٹارمنگ کریں کہ حکمت کے تحت جو ہے نا کریں. لیکن یہ بجٹ کا اجلاس جو ہو رہا ہے نا, بجٹ کا اجلاس, ہم بجٹ کے اوپر پورا نظر رکھے ہوئے ہیں, اور یہ ہمارے یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر انہوں نے عوامی مفادات کے خلاف جو ہے نا یہ بجٹ دے دیا تو پھر ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ ہم روڈوں پہ ہوں گے. سر روڈوں پہ ہوں گے آپ, ٹھیک ہے, لیکن روڈوں پہ تو آپ 2014 میں بھی تھے نا, دھرنے وغیرہ دے رہے تھے, اس میں تو آپ حکومت کو پلٹا تو نہیں سکے تھے. اس مرتبہ روڈوں پہ ایجیٹیشن ہوتی ہے, اچھی بات ہے, وہ کریں, آپ کا سیاسی حل ہے, لیکن اس کے نتیجے میں کیا حکومت
पलट जाएगी, ये आपकी एक्सपेक्टेशन? हुकूमत पलटती है नहीं पलटती, हमारा तो एक हमारा जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने आवाम की आवाज, नहीं आप देखे गंदम स्कैंडल हुआ ना, गंदम स्कैंडल को इन्होंने छुपा दिया और गंदम स्कैंडल में कोई 3-4 ऑफिसर उन्होंने निकाल दिए। क्या ये उसका जवाब है? आपने पूरी, यानी हम गए फैसलाबाद और किसान तंजीमों से मिले, किसानों से मिले हैं, जितना वो रो रहे थे उसने कहा हमारे पूरी साल का सब कुछ चाहिए, या गंदम है या गन्ना है। अच्छा गन्ने की जो है ना पैसे ही पेमेंट नहीं हो रही है। अच्छा वो हमारे जो चीफ मिनिस्टर बनी हुई है जो टिकटॉक में माशाल्लाह, और कभी ये एक यूनिफॉर्म बना पहन के दूसरी यूनिफॉर्म, भाई सबसे पहले तो किसानों के मसाइल हल करो। अच्छा केपीके हुकूमत ने जो है ना थोड़ा 6 लाख टन गंदम खरीदना चाहते हैं, अच्छा उनके ऊपर पाबंदी लगाई, वो ब्लॉक की, यानी अपने आवाम के साथ जुल्म कर रही है। तो ठीक है, आप कह रहे हैं आप लोग रोडों पे होंगे, आप लोग एजिटेशन करेंगे, फेयर इनफ। आपके इत्तेहाद के अंदर जीडी एक्सपेक्टेड है, मौलाना फजल रहमान साहब आ सकते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब की आने की कोई टाइम लाइन है? हम देखिए 15 दिन, 30 दिन, 1.5 महीना, 1 महीना, बात फंसी कहाँ हुई है स्पेसिफिक? नहीं कोई फंसी नहीं है, हमारी तकरीबन मुश्तरकात पे बातचीत हुई है। हम कुछ और भी 1-2 नशिस्त करेंगे और इस पे चीजें मजीद क्लेरिफाई करेंगे। और फिर देखिए हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वक्त, जो हमारा खासकर खैबर पख्तूनख्वा है उसमें हमारा ज्यादा कारोबार जो है अफगानिस्तान के साथ होता है, हमारा सारा बिजनेस उधर होता है। वो बिजनेस हमारा तबाह बर्बाद हो गया और हमारी इकोनॉमी की बहुत बुरी मुतासर हुई। 56 में लोग बैठे हुए हैं और अभी पूरी रोड्स उन्होंने ब्लॉक किए हुए हैं। वहां बलूचिस्तान में जो खासकर पश्तून कम्युनिटी वो बहुत बुरी तरह फिसल रही। जो आपने कश्मीर में देखा, जो इस वक्त जो बिजली की बिल जो है ना बढ़ा रहे हैं, और ये आवाम के इस्तिताअत से बिल्कुल ये निकलता जा रहा है। इनके पास कोई हल नहीं है। हम समझते हैं आए बैठे, लेकिन सबसे पहले हमारे ग्रीवेंसेस आपकी सॉल्व करें। बहुत शुक्रिया सर, कैसा हमारे साथ मौजूद थे। नजदीक पार्लियामेंट के फोरम के ऊपर चीजें जानी चाहिए हैं, वहां पर ग्रीवेंसेस एड्रेस होनी चाहिए हैं। ये उनका जाती राय है, उन्होंने इसको भी डिस्क्लेमर दे दिया। पार्टी इनकी समझती है कि जो सिर्फ कंट्रोल या अथॉरिटी मुक्तदरा के पास है उन्हीं से बात करनी चाहिए। अब देखते हैं कि जी किसका इसमें से जो ओपिनियन है वो आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने का रास्ता होगा क्या। फिलहाल किसी को नजर नहीं आ रहा। हम तो सबसे बुला के पूछ रहे हैं कि भाई अगर आगे बढ़ना है तो क्या तरीकेकार होगा। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे अपने बिजली के बिल निकाल लीजिए, क्योंकि आपका बिजली के बिल में हम आपको बताएंगे कि क्या हिडन कॉस्ट्स हैं और हुकूमत की इनएफिशिएंसीज की कौन कौन सी कीमतें हैं जो आपको अदा करनी पड़ी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान के अंदर गर्मियों में बिजली के बिल आसमान से बातें करते हैं और हमारी जो एक तनख्वाह है उसका कंसिडरेबल चंक बिजली के बिल देने में खर्च हो जाता है। कुछ लोग बिजली का बिल दे भी नहीं सकते हैं और फिर उनको उसकी किस्तें भी करानी पड़ती हैं, उसके बावजूद भी पूरा नहीं पड़ रहा। तो ये बिजली का बिल हमारा इतना ज्यादा क्यों है, हर जी शऊर ये सवाल पूछ रहा है। आज जरा अपने बिजली के बिल को समझने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में जो बिजली इतनी महंगी क्यों है, इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपको स्टैब्लिश करके हम बता दें कि पाकिस्तान में बिजली कितनी महंगी है। आपको एक चार्ट दिखाते हैं। पाकिस्तान में 62 रुपए फी यूनिट बिजली पड़ती है। भारत में ये 7 इंडियन रुपए यानी 21 पाकिस्तानी रुपए है। अफगानिस्तान में ये 4 अफगानी है यानी पाकिस्तानी 15 रुपए है। बांग्लादेश में ये 9% है यानी कि पाकिस्तानी 20 रुपए है। श्रीलंका में ये 27 श्रीलंकन रुपए हैं जो कि पाकिस्तानी रुपए में भी तकरीबन 27 रुपए ही बनते हैं। सो इस पूरे खित्ते में पाकिस्तान 62 रुपीज पर यूनिट, जो शायद बढ़ जाए क्योंकि आईएमएफ कह रहा है कि इसको बढ़ाना चाहिए, फिलहाल एज ऑफ नाउ ये आप बिजली की कीमत देते हैं। पहले तो ये देख के आपको जाहिर सी बात है दुख होगा, अफसोस होगा, गुस्सा भी आएगा। ये बहुत सारी मिली जुली फीलिंग्स है हमारी जो हमारी बिजली के बिल को देखकर आती हैं। अब ये बिजली के बिल इतने ज्यादा हैं क्यों जी? ये एक एवरेज बिल है जो निकाला है नाम, और हमने कोशिश की है कि इसमें आइडेंटिटी छुपा सकें। ये जो बिल है इसका कुछ ब्रेक डाउन बताते हैं। एक तो जी आपका बेसिक बिल होता है जो आता है, ठीक है, वो ऑलरेडी हम ओवर पे कर रहे हैं बाकी ममालिक के मुकाबले में 62 रुपए, वो तो आपका फी यूनिट बिल आता ही है। उसके अलावा जो हिडन चार्जेस हैं जो आप और हम देते हैं, कुछ का हमें पता है, कुछ का हमें नहीं पता, कुछ को और मजीद समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले तो हम फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट करते हैं, उसकी पैसे लग के आते हैं इस बिल के। उस पर एक जनरल सेल्स टैक्स लगता है। ये जनरल सेल्स टैक्स वो है जो ऑलरेडी आपको जो टैक्स लगा हुआ है इसके ऊपर एक एडिशनल टैक्स लग के आता है। सो आपकी डबल टैक्सेशन है आपके बिजली के बिल के अंदर। फ्यूल कॉस्ट है, ये बिजली के बिल में आपके लग कर आती है। उसके बाद सेमाई की एडजस्टमेंट होती है।
یہ انٹرسٹنگ ہے سمجھنا کہ سرمائی کی ایڈجسٹمنٹ کیا ہے. سرمائی کی ایڈجسٹمنٹ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جب آپ بجلی کا جو پوری قیمت ہے وہ آپ نہیں ریسیو کرتے, اس میں بجلی چوری بھی ہے, اس میں لائن لاسز بھی ہیں, یعنی ریاست کی انیفیشنسی ہے کہ وہ بجلی کی قیمت وصول کر سکے. اور وہ کس قیمت جب وصول نہیں ہوتی, وہ جو لاس ہوتا ہے, وہ جو پیسے ہیں وہ کس کی جیب سے نکلتے ہیں, آپ کی اور ہماری, وہ لوگ جو بجلی کا بل دے رہے ہیں. اور سرمائی ایڈجسٹمنٹ کے اندر وہ قیمت جو ہے ہم سے وصول کی جاتی ہے, جو کہ ریاست کا کام ہے کہ قیمت لوگوں سے لے جو جس بجلی استعمال کر رہا ہے. فیول پرائس اگریمنٹ کے چکر میں ہمیں مزید پیسے پڑ رہے ہوتے ہیں اس بجلی کے بل میں. فیول پرائس اگریمنٹ کیا ہے؟ بڑا بھاری سا لفظ ہے, بڑا فینسی سا لفظ ہے. اس کو بڑا آسان کر کے بتاتے ہیں. یہ وہ مہنگے بجلی کے معاہدے ہیں جو آپ نے کیے ہوئے ہیں, جو آپ نے چاہے بجلی بنائے یا نہ بنائے بجلی, لیکن اس کو ہم نے چلانا ہے, اس کی قیمت کی ہم نے دینی ہے ان پاور پلانٹس کو, اور اس کی کاسٹ جو ہے وہ آپ کو لگ کر آ رہی ہے ان فیول پرائس اگریمنٹ کے اس کھاتے میں. بجلی کی لاگت جو اوریجنل ہے, جو 62 روپے میں نے آپ کو بتائی ہے, ظاہر سی بات ہے وہ تو آپ کو دینی ہی دینی ہے, اور یہ بھی آپ کی زیادہ مہنگی ہے کیونکہ آپ نے ان ایفیشینٹ پلانٹس لگائے, آپ نے اپنی جو ریفارمز کرنی تھی وہ نہیں کی, آپ کا کوئی اس میں پرائیویٹ کمپیٹیٹر نہیں تھا, اس لیے اجارہ داری ہے اس میں کہ بھئی ایک ہی ادارے نے بجلی بنانی ہے, اسی سے آپ کو بجلی لینی ہے, وہ آپ کو جتنے کی بجلی دے گا آپ کو اتنے کی بجلی لینی پڑے گی. سو یہ کل ملا کر آپ کے بل کے اندر چارجز آتے ہیں جس میں 62 روپے فی یونٹ کے اوپر مزید ڈبل ٹیکسیشن کے ساتھ اس میں ایک فردر ٹیکس کا بھی لکھی ہوئی ہے, کلوز لکھی ہوئی ہے. جی ایس ٹی آپ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے اوپر دے رہے ہیں, ایک جنرل سیلز ٹیکس آپ علیحدہ سے دے رہے ہیں. یہ بڑا ہی ایک افسوسناک سا بریک ڈاؤن ہے. سو بیسیکلی جو آپ کو بجلی پڑ رہی ہے تقریباً 24 روپے, اگر اپروکسیمیٹلی ہم لگائے اس کا ایوریج میڈین, تو اس کے اوپر جو باقی سارے پیسے ہیں وہ آپ کو ٹیکسز میں لگ کر آ رہے ہیں, اور یہ بڑھ جائے گا کیونکہ بائی ایم ایف کے مزید اس پہ جو مطالبے ہیں وہ سامنے آ گئے. سو پاکستان نے جو اپنے بجلی کے معاہدے کیے ہیں یا جو بجلی بنانے کے جو طریقے ہیں وہ کیا ہیں جس سے آپ کو اور ہمیں بجلی ملتی ہے, تھوڑا اس پروسیس کو ہمیں سمجھنا ہوگا کیونکہ ہم اتنے پیسے دے رہے ہیں, تو ذرا سمجھے تو صحیح کہ جو ہمارا میتھڈ آف ٹارچر ہے یا جو ہمیں جس طریقے سے ہماری جیبوں سے پیسے نکالے جا رہے ہیں, یہ مسئلہ ہے کیا. ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم 11% قدرتی گیس سے بجلی بناتے ہیں, 25% کے قریب ہم جو بجلی بناتے ہیں وہ ایل این جی سے بناتے ہیں, پانی سے ہم تقریباً 24% بجلی بناتے ہیں, جو نیوکلیر طریقے سے ہم بجلی بناتے ہیں وہ تقریباً 23% ہے یہ پاکستان کے اندر, کوئلہ 10% ہے جس سے ہم بجلی بناتے ہیں, اور سولر سے ہم صرف 1% بجلی بناتے ہیں. یہ کیسی پلاننگ تھی, یہ کس طرح کا فیوچرسٹک ویو تھا کہ جس میں آپ سولر سے 1% بجلی بنا رہے ہیں. اب لوگ سولر سے جان کی طرف جانا چاہتے ہیں, مہنگے بجلی کے بلوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں, تو حکومت اس کو بھی جو ہے ڈی انسینٹیوائز کرنے جا رہی ہے. بہرحال جی کوشش کی کہ آج بیسیکلی آپ کا بجلی کا بل اور اس میں ایڈیشنل ٹیکسز آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں. بات کریں گے شعیب نظامی صاحب سے, سینئر صحافی ہیں, معاشی امور کے ماہر ہے. بہت شکریہ شعیب صاحب میں جوائن کرنے کے لیے. یہ جو میں نے بجلی کا بل سمجھایا ہے اس وقت تقریباً کتنے روپے ٹیکسز میں لگ کے آ رہا ہے اور اس کی بیس پرائس کیا ہے, اگر میں لوگوں کو آسان زبان میں سمجھائیں کہ اس 62 روپیز میں سے ان کی اوریجنل کاسٹ کیا ہے بجلی کی اور باقی ٹیکس میں کتنا. ہم جو سب سے مہنگی بجلی بنا رہے ہیں وہ اس وقت بن رہی ہے ہماری جو ہے وہ آر ایل این جی سے. ایل این جی کا جو ریٹ اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 24 روپے کی بجلی بنتی ہے, اور جو ہمیں کاسٹ کر رہی ہوتی ہے پبلک کو 62 روپے کی کر رہی ہوتی ہے. تو یہ جو 48 روپیز کا فرق ہے نا, یہ سارا کا سارا وہی ہے جو کہ عوام جس کو کہتے ہیں کہ جی سر چارجز ہیں, کیپیسٹی چارجز ہیں, فیول کاسٹ ہے, فیول سر چارج ہے, ٹیلی ویژن فیس ہے, یہ سب کی سب اماؤنٹ جو آ رہی ہے وہ وہاں سے آ رہی ہوتی ہے. 48 کا فرق کیوں ہے, یہ ہمیں 48 روپیز ایکسٹرا کیوں دینے پڑ رہے ہیں؟ یہ ٹیکسز تو ہیں لیکن کس کا قصور ہے, کس کی غلطی ہے, کس کی مس مینجمنٹ ہے؟ سمپل سی بات ہے, یہ انہوں نے اس بات کو جج ہی نہیں کیا کہ انٹرنیشنل پرائسز کیا ہو رہی ہے. جب ایک ملک میں سولر لگ سکتا تھا اور آپ نے قادم سولر لگایا تھا تو اس وقت آپ کو سولر پہ جانا چاہیے تھا اور زیادہ محنت اس پہ کرنی چاہیے تھی. ہم نے جو کچھ بھی کیا سب امپورٹڈ فیول پہ کیا. سی پیک کے جتنے بھی معاہدے ہوئے 10,000 میگا واٹ سارے کے سارے امپورٹڈ کول کے اوپر ہوئے, آر ایل این جی کے اوپر ہوئے, وہ سب کے سب امپورٹڈ تھی. آپ کی لوکل کول کی پرائس جو ہے وہ آدھی ہے امپورٹڈ کول سے. ابھی گیس کی آپ بات کریں 12 روپے کا یونٹ بنتا ہے گیس سے,
LNG से जो है वो 24 रुपए का यूनिट बनता है। के इलेक्ट्रिक के 2 पावर प्लांट जो है, एक साइट में और एक कोरंगी में, वो खाली पड़े हुए हैं क्योंकि उनके पास गैस है नहीं। LNG से बनाएंगे तो 24 रुपए का कॉस्ट करेगा, नेचुरल गैस से बनाएंगे तो 12 रुपए का कॉस्ट करेगा। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। फिर जो हम एग्रीमेंट करके बैठे हुए हैं अभी, नेपरा की रिपोर्ट जो है वो 2112 अरब रुपए हमने जो है वो कैपेसिटी चार्जेस देने, और बिल कितना है हमारे पूरे साल का, वो 1000 अरब रुपए। तो दुगने चार्जेस हैं हमें पे करने पड़ेंगे। कैपेसिटी चार्जेस आसान जबान में ये वो चार्जेस हैं जो हमने मुआहदे किए हुए हैं और उनकी हमने कीमतें अदा करनी है। यानी कि वो उससे ज्यादा है, ओरिजिनल बिल से दुगनी वो कीमतें हैं जो हमने इन मुआहदों की अदा करनी है। ये ठीक है? जी, ये हमने मुआहदे किए हुए, हम उनसे बिजली लें या ना लें हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। और ये तो अभी PTI के दौर में ये हुआ था कि इनका जो डॉलर एक्सचेंज का रेट था वो 148 पे कैप कर दिया गया था। अगर वो आज 290 की रेट के ऊपर या 300 की रेट के ऊपर होता तो जो कैपेसिटी चार्जेस अभी हम पे कर रहे हैं 2000 के, शायद वो हम 3000 रुपए से ज्यादा के पे कर रहे होते। और ये आने वाले आइंदा साल में ऐसे मजीद होगा, क्योंकि जो हम कैपेसिटी चार्जेस हैं इनके पास 22% शरह सूद दे रहे होंगे, फिर ये मुल्क में तकरीबन 20% इन्फ्लेशन हो रही होगी, इसका भी इम्पैक्ट आगे लोगों के अंदर आ रहा होगा। बिजली महंगी हो रही होगी, यानी कि फ्यूल कॉस्ट भी महंगी हो रही होगी, एग्रीमेंट भी महंगे हो रहे होंगे। तो अब हमें अगले साल तकरीबन 4000 अरब रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा। उसमें बिजली के रेट भी महंगे करने पड़ेंगे, जो उस पर यानी कि अभी इससे वसिफ जो हमें IMF ने कहा था कि आप 2310 अरब के ऊपर अपना सर्कुलर डेट कैप करें, वो इसी साल के अंदर जो है 160 बिलियन ऊपर चला जाएगा। उसके लिए 2 रुपए अलग से बिजली महंगी करनी पड़ेगी, जबकि 5 रुपए का वैसे फर्क आ रहा होगा। तो 5 से 7 रुपए में बिजली जो है वो जुलाई और अगस्त के दरमियान महंगी होने का खदशा होगा। और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको जो है वो IMF से प्रोग्राम में मुश्किल होगी। फिर अगर नहीं अदा करेंगे तो आपको उनका बैंकों का सूद देना पड़ेगा। तो ये मुसलसल जो है ना नुकसान दर नुकसान। और फिर एग्रीमेंट चूंकि हम अब 2028 और 2032 में जाके एग्रीमेंट जो है उनसे हमारी जान छूटेगी। अब अगर लोग सोलर पे जाते हैं तो हम कहते हैं जी हम उनसे 2000 रुपए किलोवाट के लगा देंगे, या क्योंकि जो हम पाकिस्तान का बड़ा जो ताजिर है ना, सनतकार है और जो 700 यूनिट इस्तेमाल करता है, वो सारा बर्डन शेयर कर रहा होता है गरीब सार्फिन का भी, यही सनतकार भी करते हैं, यही दुकानदार भी करते हैं। अब जब ये सोलर पे चले जाते हैं तो आप कहते हैं जी ये फिर इसके ऊपर जो बिजली के बिल हैं सनतकार के भी और दुकानदार के भी, इसके ऊपर 2.5% जो है ना विथहोल्डिंग टैक्स लगा हुआ है, इनकम टैक्स, वो फिर आपको कैसे मिलेगा? वो FBI की वहां से इनकम खत्म हो जाएगी। इसलिए चाहते हैं कि सोलर जो है वो हाई लेवल के ऊपर ना जाए और छोटे जो है ना 5 मेगावाट 10 मेगावाट ये यूज हो। यानी जो अपने ये बिजली के मुआहदे हैं इनको सस्टेनेबिलिटी के लिए इनकी पाकिस्तान में इस वक्त ये सूट नहीं करता रियासत को कि सोलर पे चले जाएं, बिकॉज फिर पैसे कैसे वापस करेंगे? उधर से कमा के पैसे देना है ना उधर। ये ठीक असेसमेंट है? ये आसान जबान में अगर सबसे आसान काम है, हर चीज बिजली के बिलों में डाल दो, हर चीज बिजली की फीस। अभी तो रेडियो की फीस भी आने लगी थी बिजली के बिलों में। तो जो चीजें आसान होती है ना उसमें आप तमाम के तमाम एग्रीमेंट डाल दें, तमाम के तमाम वसूलियां डाल दें बिजली के बिलों के ऊपर, और वो लोगों से लेते रहे। ये मुझे बताएं जान कब छूटेगी हमारी इस, क्योंकि जो हमने मुआहदे किए हैं जाहिर सी बात है पाकिस्तानी स्टेट की कमिटमेंट्स हैं वो तो पूरी करनी, ये कब तक है ये हमारी जो कमिटमेंट्स हैं, और ये कब हमारी जाके मुआहदे जो है मैच्योर होंगे? ये हंगामी तौर पर अगर हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। वजह उसकी है कि हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है फर्नेस ऑयल की वजह से और इस गैस के लॉसेस की वजह से और बिजली के लॉसेस की वजह से। हम इसके ऊपर IMF के साथ UN के साथ बात करें कि जी हमारे कैपेसिटी चार्जेस जो हैं वो हमारा बेड़ा गर्क कर रहे हैं, हमारा डेफिसिट बढ़ा रहे हैं, तो हम इनको रीनेगोशिएट करें या इनको खत्म करें जो हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते। दुनिया में फर्नेस ऑयल कहीं यूज नहीं हो रहा, 3-4 मुल्कों में अफ्रीका में यूज होता है, तो हम उनसे जान छोड़ाएं, उनके कैपेसिटी चार्जेस हम क्यों दें? हम मुआहदे किए हुए हैं ना, कैसे कर दें? कब तक के मुआहदे? 2023 तक के, 2028 तक के हैं, 32 तक के मुआहदे हैं। लेकिन देखिए ये रीनेगोशिएट हो सकते हैं। वजह उसकी है कि आप दुनिया में सबसे ज्यादा तबाह आप हुए क्लाइमेट से, $30 बिलियन का नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। और हमें IMF से ये बात करनी चाहिए हंगामी बुनियादों के ऊपर कि आप हमारे क्लाइमेट चेंज के ऊपर नुकसान के बाद हमारी इन चीजों से जान छोड़ाएं, और हम बात हो सकती है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये बातें हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया। शोएब निजामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान के अंदर बिजली महंगी क्यों है, किस तरह के हिडन टैक्सेस, क्या हिडन कॉस्ट्स हैं, ये हर यूनिट के ऊपर 48 रुपीज आप क्यों एक्स्ट्रा दे रहे हैं टैक्स के, ये हमने समझने की कोशिश की थी। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस जो है उसने इसराइल को कहा कि जारियत बंद करे, जेनोसाइड बंद करे, लेकिन उस फैसले को हवा में उड़ा दिया। ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल को इस वक्त रफा में फौजी ऑपरेशन फौरी तौर पे रोकने का हुक्म दे दिया, लेकिन इस हुक्म को भी इसराइल ने हवा में उड़ा दिया है। ये जो फैसला सामने आया है इसमें कहा क्या गया है, क्विकली आपको इस हवाले से हम
بتاتے ہیں۔ عدالت انصاف میں غزہ میں جنگ بندی کی جنوبی افریقہ کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عالمی عدالت انصاف کا اسرائیل کو جینوسائیڈ کنونشن کے مطابق رفح میں فوری آپریشن فوری طور پر روکنے کا حکم سامنے آیا ہے۔ 29 دسمبر 2023 کو جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت انصاف میں درخواست دی تھی اور درخواست میں اسرائیل کے رفح آپریشن کو رکوانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ درخواست میں ترکیہ، مصر، کولمبیا بھی اسرائیل کے خلاف فریق بن چکے ہیں۔ عالمی عدالت نے حملے روکنے اور تحقیقات کا جو فیصلہ ہے وہ 13-2 کی اکثریت سے سنایا ہے، بڑی واضح اکثریت سے سنایا ہے۔ عدالت نے اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ بلا رکاوٹ انسانی امداد تک رسائی یقینی بنانے کے لیے مصر اور غزہ کے درمیان رفح کراسنگ کو کھلا رکھے گا۔ فیصلے میں مزید حکم دیا گیا کہ زیر محاصرہ غزہ کی پٹی تک اسرائیل تفتیشکاروں کو رسائی دیں جو اس سلسلے میں پیش رفت پر 1 ماہ بعد رپورٹ پیش کریں گے۔ اسرائیل کے آپریشن سے 8 لاکھ سے زائد فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں۔ نسل کشی سے متعلق 28 مارچ 2024 کا فیصلہ قابل عمل ہے اور ری وزٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسرائیل کے خلاف جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے اس کے باوجود اس کو ہوا میں اڑا دیا، اور یہ خبر جو ہمارے سامنے آئی ہے کہ عالمی عدالت کے فیصلے کے بعد بھی اسرائیل نے رفح پر بمباری جاری رکھی، جس کے نتیجے میں مزید 46 لوگ شہید ہو گئے تھے۔ اور اسپین کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس فیصلے پر مکمل طور پہ عمل درآمد کیا جائے۔ یاد رہے کہ اسپین، آئرلینڈ اور اس کے ساتھ ناروے وہ 3 ممالک ہیں جو 28 تاریخ کو فلسطین کو بطور ریاست ایکسپٹ کرنے جا رہے ہیں، ریکگنائز کرنے جا رہے ہیں۔ پروگرام کب ہو گیا؟ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔